عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا، اور بنجر زمین پہ کیوں نہ کھلیں رحمتوں کے پھول، اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا، اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا۔ اور ابو جہل سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ساغر سمٹ کے آ گیا، ساغر سمٹ کے آ گیا، پاتے ہی ان کا حکم، ساغر سمٹ کے آ گیا، پاتے ہی ان کا حکم۔ کن کا حکم؟ سب کو پتہ ہے نا، جس کو پتہ نہ اس کو ہندوستان میں رہنے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ راجا کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو تو پرجا کہنے کے حق نہیں رکھتی ہوا ہے نا۔ ساغر سمٹ کے آ گیا، پاتے ہی ان کا حکم، خادم نے کاسا جبانا ساغر پہ رکھ دیا، خادم نے کاسا جبانا ساغر پہ رکھ دیا۔ اور ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے، ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے، جب ماں نے اپنا سر، جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے، اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا، اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ اب بات جب بھی کربلا کی آتی ہے، مجھے یاد آتا ہے ایک ایسا شعر کہ اگر اسے بوڑھے سنے تو ان کو بھی جوانی یاد آنے لگتی ہے۔ سنا دے؟ شاعر کہتا ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو، قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ اے قوم وہی پھر ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو۔ بات کربلا کی آتی تو یاد آتا ہے، آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ ہمیں یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہے انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ یہ حسین ہے انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ اور شاعر نے کہا تھا، زنجیر بولتی رہی، زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تم میں ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تم میں ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اور تھرا گئے سب یزید کے لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، تھرا گئے سب یزید کے لشکر و سپاہ، نیزے پہ حسین کا جب سر بولتا رہا، نیزے پہ حسین کا جب سر بولتا رہا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکرین وشکرہ واجب علی امتی۔ میرے کریم آقا حسنین کے نانا میرے حضور نے فرمایا، حب ابی بکرین وشکرہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج کی ماہ محرم الحرام کی دوسرے پروگرام کو مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب منسوب کیا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو بکر کی محبت
اور ان کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ کیوں؟ میرے کریم آقا نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کے مال نے جو مجھے نفع پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا۔ میرے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کو حضرت ابو بکر کو سنا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر ما نفعنی مال قط، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ ابو بکر ما نفعنی مال ابی بکر، اے ابو بکر جتنا تمہارے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ تو غلاموں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد غلام ہاتھ جوڑ دیتا ہے، مولا اے میرے مصطفیٰ میرے حضور، میرا مال و دولت سب تو آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا کیا ہے؟ سب آپ کا حضور۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں بس دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نگی، کروں کیا کروڑوں جہاں نگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آپ جانتے ہیں تقویٰ کا معیار کیا ہے، آدمی کی بلندی کا معیار کیا ہے، بڑے عہدے کا معیار کیا ہے، اسلام میں کون سا آدمی بلند ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز اور بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تم میں بڑا وہ ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب اور ابو بکر صدیق کے بابت کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لایا اور جس نے اس کو سچ کہا، یعنی سچ کی تصدیق کی جس نے، یہ دونوں متقی ہیں۔ سچ لانے والے، سچ یعنی اسلام، سچ لانے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے مولا صدیق اکبر سرکار کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ قبل اسلام بھی واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر تجارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس گرد کے قبیلے کے بڑے عالم دین نے جب ان کو دیکھا ابو بکر صدیق کو تو کہنے لگے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم حرم سے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ تو اس عالم دین نے کہا حرم سے آئے ہو، اتنا اور بتاؤ کیا تم قریشی ہو، قریش کے خاندان سے ہو؟ جب عالم نے یہ سوال کیا صدیق اکبر نے جواب دیا ہاں ہاں میں قریش کے خاندان سے ہوں۔ عالم سوال کرتا ہے اے نوجوان بتا کیا تو عبد مناف سے ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں ہاں میں قبیلے عبد مناف سے ہوں۔ تو عالم نے کہا تھا ان قریب مکے میں ایک نبی اپنے اعلان نبوت کو کرنے والا ہے، اپنے نبوت کو ظاہر کرنے والا ہے، اور میں اس کی نشانیوں کو جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے قبیلے کے جو لوگ ہوں گے ان کے پیٹ میں ایک نشان ہوگا، ان کے پہلوں میں نشان ہوگا، ان پر جو ایمان لانے والے ہوں گے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ان کے پیٹ میں نشان ہوگا۔ تو اے نوجوان اگر تو واقعی مکہ کا رہنے والا ہے، قریش کا ہے، قریشی ہی وہ نبی ہوں گے تو ذرا اپنا پیٹ کھول، میں دیکھوں نشانی تیرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ مولا صدیق اکبر نے اپنے کرتے کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تھا۔ عالم ربانی نے کیا دیکھا؟ آپ کے ناف کے اوپر ایک کالا نشان ہے۔ تو عالم ربانی کہنے لگے خدا کی قسم وہ نبی تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور تم ان کے یار غار ہوگے، تم یار مزار ہوگے، تم پہلے خلیفہ ان کے ہوگے اور تم پر ایمان لانے والے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری سن کر وہاں سے پلٹے ہیں،
مکہ میں آئے ابو جہل، ابو لہب اور ابو البختری، یہ دشمنان رسول صدیق اکبر کے پاس آ گئے، آ کر کہتے ہیں اے صدیق تمہارا دوست تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مولا صدیق اکبر سے کہا گیا، صدیق اکبر کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے آسمان گر گیا ہے تو میں بھی کہوں گا وہ سچے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، میں جا کے انہی سے ملتا ہوں۔ صدیق اکبر سیدھا گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے مولا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نبی ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں میرے دوست صدیق اکبر، ہاں میں نبی ہوں۔ جب میرے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، صدیق اکبر نے عرض کیا تھا ایسے کوئی ایمان تو نہیں لاتا نا؟ ایمان لانے کے لیے کچھ دیکھتا ہے، کسی کا غلام بننے کے لیے آقا میں کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کسی کو پسند کرنے کے لیے اس میں کچھ کوالٹی اور کچھ خوبی ہونی چاہیے۔ جب صدیق اکبر سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے صدیق اکبر میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب گاہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا اے صدیق اکبر جو فلاں عالم نے تجھ سے کہا تھا کہ ان قریب مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے حضور اس وقت تو آپ نہیں تھے، فقط میں تھا، وہ عالم ربانی تنہائی میں مجھ سے کہہ رہا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھ سے یہ کلام کر رہا ہے؟ ایسی ایسی چیزیں پوچھ رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا صدیق اکبر کیا اس عالم نے تیرے پیٹ کو کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ہاں ہاں اس نے میرے پیٹ کو دیکھا تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ تو وہاں تھے نہیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اے صدیق میں جس کا رسول ہوں اس نے مجھ کو بتا دیا ہے۔ صدیق اکبر نے فوراً کہا حضور اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ صدیق اکبر کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، دامن اسلام میں آ جاتے ہیں، اور دامن اسلام میں آنے کے بعد صدیق اکبر نے اسلام کی نصرت اور مدد کرنے میں کسی کسر کو باقی نہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ دینے پر اپنے صحابہ کو ابھار رہے تھے، اے میرے صحابہ دین کی راہ میں خرچ کرو، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد گھر میں جو کچھ تھا سب کو ایک گٹھری میں باندھا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے آ گئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے صدیق اکبر کے پاس اگر دو چپل تھے تو ایک چپل کو لے دونوں چپل کو لے آئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک جھاڑو تھا جھاڑو کو بھی اٹھا کے لے آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے سارے مال کو گھر اور اپنے ساری پونجی سارے سرمایے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اچھا جب میرے آقا نے فرمایا تھا نا اے میرے صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس وقت حضرت عمر فاروق کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ گمان کیا کہ آج میں صدیق اکبر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق بھی گھر گئے اور اپنے گھر کے سارے سامان کو، سارے پونجی کو، سارے روپے پیسوں کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیا، دوسرا حصہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ میرے آقا نے صدیق اکبر سے پوچھا صدیق بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر فاروق بتاؤ آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے اپنے سارے مال کو دو حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے آقا، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے گھر پہ رکھ چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق آپ بتاؤ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ بلبل کو چراغ، شمع کو پھول، عاشق کے لیے صرف رسول، اونلی رسول۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے صرف آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ کی خدا کو چھوڑ کے آیا ہوں اور اپنے سارے پونجی کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ وہ ہے صدیق اکبر۔ ذرا غور کریں کون صدیق اکبر؟ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو صاحب ہجرت بھی، یار ہجرت
ہجرت بھی صدیق اکبر ہے۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر ہجرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غار ثور میں داخل ہونے کی بات ہوئی، صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غار کئی سالوں سے بند ہے، حضور ہو سکتا ہے اس میں کوئی جانور ہلاک کرنے والا ہو، کوئی مودی جانور ہو، سانپ بچھو رہتے ہو، آقا بھی آپ باہر ٹھہرے، میں غار میں جاتا ہوں، غار میں جو جانور ہوں گے ان کو وہاں سے نکالتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، آقا اس کے بعد آپ آئیے گا۔ صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، غار میں بہت سارے سوراخ تھے، آپ کے پاس جو کپڑے تھے آپ نے اپنے کپڑوں سے غار کے سوراخ کو بند کر دیا، حتیٰ کہ 2 سوراخ باقی رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا تو صدیق اکبر نے دونوں سوراخ پر اپنے دونوں پیر کو رکھ دیا، کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیے، غار کی صفائی ہو چکی ہے، غار مکمل طور سے صاف ہو گیا ہے، آپ اندر آ جائیے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم غار کے اندر آتے ہیں اور اپنے یار غار کے گود میں میرے مصطفیٰ اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب صدیق اکبر کے آنسو میرے مولا میرے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صدیق بتاؤ کیوں رو رہے ہو، تم کو کس چیز نے رلایا ہے، صدیق رو کیوں رہے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ لدغت، مولا مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ مجھ کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا صدیق رونے کی ضرورت نہیں ہے، رو نہیں۔ آقا نے اپنا لعاب مبارک نکالا ہے، صدیق اکبر کے پیر پہ لگا دیا، ان کے پیر کا زہر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سانپ نکلا، میرے مولا مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے صدیق جیسے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اس غار میں بڑا پرانا سانپ رہا کرتا تھا جو میرا عاشق تھا، وہ اس انتظار میں اس غار میں تھا، اس کو معلوم تھا ایک دن میں ہجرت کر کے آؤں گا، اس غار میں پناہ لوں گا، اسی لیے سانپ اسی غار میں رہ رہا تھا۔ صدیق وہ دشمن نہیں تھا، وہ تمہارے پیروں پر اپنے منہ کو مس کر رہا تھا تاکہ آپ پیر ہٹا لیں، ہم مصطفیٰ کی زیارت کر لیں، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا تھا، اس لیے اس نے آپ کو ڈنک مارا، آپ کو کاٹ لیا کہ آپ اب تو پیر ہٹا دیں گے اور اس کی آرزو جو ہے، اس کی خواہش دید مصطفیٰ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ سے چرند و پرند پیار کرتے ہیں، جانور پیار کرتے ہیں، صحاب میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے چہرے و ضحا کو دیکھنے کے لیے ایک غار میں برسوں سے ٹھہرا رہا۔ کون ہے؟ صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تذکرہ فرما رہے ہیں صدیق اکبر کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے مولا عمر فاروق نے کہا تھا اے اللہ کے رسول کے صحابہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کاش میرے ساری زندگی کی نیکی، میرا سارا سرمایہ نیکیوں کا کاش ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہو جاتا۔ تو پوچھا گیا ابو بکر کی ایک نیکی کون سی ہے؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں رات کی ایک نیکی ہے غار والی اور دن کی ایک نیکی ہے، وہ کون سی نیکی پوچھا گیا؟ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کے صحابہ آپ کو یاد ہوگا جب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے بعد سارے صحابہ نے اپنا خلیفہ اپنا بادشاہ صدیق اکبر کو مان لیا ہے۔ علی مرتضیٰ بھی آتے ہیں، صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے یوں کہتے ہیں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکے سارے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس کے بعد سرکار کا تو وصال ہو چکا ہے، وصال ہوئے ابھی چند دن گزرے ہیں، کچھ دن گزرے وصال کے، اور جو نئے نے بھی اسلام قبول کیے تھے عرب کے ارد گرد والے سارے لوگ دھمکی دینے لگے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے ورنہ زکوٰۃ کا قانون جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ہم زکوٰۃ نہ دیں گے ورنہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ کنڈیشن یہ ہے ابھی چند دن ہوئے ہیں مصطفیٰ کو انتقال کیے ہوئے، صحابہ ویسے ہی غم و علم کے
پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ان پر سب سے بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہے، ان کے محبوب مصطفیٰ آج ان میں نہ رہے، اور ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اور ساتھ میں اسلام کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ جو نام کے مسلمان تھے وہ اب یہ کہنے لگے ہیں ہم زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسی کنڈیشن میں میرے آقا نے وصال فرمانے سے پہلے، آقا نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں روم سے لڑنے کے لیے، روم سے جہاد کرنے کے لیے جیش اسامہ کر کے ایک لشکر کو مدینے سے بھیجا تھا۔ ابھی لشکر مدینے سے باہر نہیں ہوا تھا، ابھی لشکر بنی خشب ہی میں پہنچا تھا کہ لشکر والوں کو خبر ہوئی مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لشکری وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، مدینے کے منافق لوگ بھی اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور کچھ نام نہاد مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ ایسے عالم میں جب وہ لشکر واپس آتا ہے، جو جس کو میرے مصطفیٰ نے روانہ کیا تھا آ کر کہتا ہے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے ابو بکر صدیق دیکھیں بڑا نازک وقت ہے، اس وقت دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ ہمارے درمیان نہ رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھ چکی ہے، اے صدیق اکبر یہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ لشکر کو روم سے لڑنے کے لیے جو سپر پاور ہے اس سے جہاد کرنے کے لیے آپ مت بھیجیے، ورنہ آپ اگر بھیج دیں گے مدینہ میں کوئی لشکر نہیں، کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی بہادر نہیں ہوگا، تو مدینہ کے خواتین پر یہ نام نہاد مسلمان جو اسلام کے دشمن ہیں یہ حملہ کر دیں گے، تو حفاظت کون کرے گا، ان کو بچائے گا کون؟ صدیق اکبر ان کی باتیں سنتے ہیں خاموش ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق آتے ہیں، جن کے تقوی کا عالم ایسا ہے، وہ تقوی میں لاجواب ہے، تقوی کا عالم ایسا ہے، اپنا ہو یا غیر ان کے متقی مان رہا ہے۔ ان کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی ان کے جاہ و جلال سے لرزہ بر اندام ہے، ڈرا کرتے ہیں۔ آج بھی نام سن کر عمر فاروق کا کانپ جاتا ہے بڑے سے بڑا انسان، وہ عمر فاروق جو دین اسلام میں کچھ بھی رعایت کرنے والے نہ تھے۔ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم، اے خلیفہ رسول اللہ، اے صدیق اکبر بڑا نازک وقت ہے، سارے لوگ اس وقت اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آج مصطفیٰ ہمارے درمیان نہ رہے تو یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ نہ رہے، مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہوگا، چلو اسلام کو مٹا دیتے ہیں۔ اے صدیق اکبر بڑا نازک وقت ہے، اس وقت میں آپ لشکر کو باہر مت بھیجیے، ورنہ مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ مدینہ میں جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں ان کو ابھی چھوڑ دیجئے۔ میرے صدیق اکبر نے کہا تھا اے عمر فاروق تم اسلام لانے سے پہلے بڑے سخت تھے، تمہاری سختی کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر سارے صحابہ سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے صحابہ سنو سنو، جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے میرے حضور نے بھیج دیا ہے، ہم حضور کے فرمان کو رد کرتے ہوئے اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتے ہیں، چاہے تو ہمارے جسم کی پوٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں، لیکن ہم مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس بلا نہیں سکتے ہیں۔ عاشق کا عمل ہی ایسا ہوا کرتا ہے، جو مصطفیٰ نے کر دیا ہے اس کے خلاف ہم جا نہیں سکتے، مصطفیٰ کے خلاف کسی کی سن نہیں سکتے ہیں، مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کریں گے کچھ بھی ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابہ سنو، ہم رسول کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، رسول نے جس لشکر کو بھیجا ہے اس لشکر کو ہم بلا نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہمارے جسم کی پوٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، پھر بھی اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے لشکر کو ہم واپس نہیں بلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر عزم و استقلال کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور آپ جیش اسامہ کی لشکریوں سے، حضرت اسامہ جو امیر لشکر تھے وہ بھی فریاد کر رہے تھے صدیق اکبر دیکھیں ہم لوگ چلے جائیں گے، سارے بہادران اسلام چلے جائیں گے، مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ امیر لشکر بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا نا، آپ جائیے، روم جو سپر پاور ہے
اس سے جہاد کیجئے، اس کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ آپ استقلال کے پہاڑ بنے ہوئے ان صحابہ کو بھیج دیتے ہیں تو لشکر میں شامل تھے، جاؤ جاؤ روم کے مقابلے میں جاؤ۔ یہ سارے نام نہاد مسلمان سوچ رہے تھے اب لشکر کو بھیجا نہیں جائے گا، واپس بلا لیا جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ نہ رہے اور ہم لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لشکر کو بلا کے ہم سے لڑایا جائے گا، لوگ یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کہا لشکر کو بلایا نہیں جائے گا، لشکر کو اور شان کے ساتھ بھیجا جائے گا، جب میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اس کو بھیجا جائے گا۔ صدیق اکبر نے کہا جاؤ آپ لوگ روم جاؤ اور روم کے سپر پاور کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کے لیے جہاد کرو۔ یہ لشکر جب مدینہ سے نکل کر روانہ ہو گیا، جو لوگ اسلام پر حملہ کرنے والے تھے وہ سارے لوگ رک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کیوں لشکر کو بھیج دیا، کیا وجہ ہے؟ چلو اچھا دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی وفات کے بعد کیا وہی شان وہی عظمت مسلمانوں میں باقی ہے کہ نہیں، کیا وہی شان ان کی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے ان مسلمانوں کا جو سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے حملہ کرنے والے تھوڑا انتظار کرنے لگتے ہیں، لشکر روم کے سرزمین پر گیا ہے، دشمنان اسلام سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ رزلٹ یہ آتا ہے عاشقان رسول کو فتح یاب ملتی ہے، فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ عاشقان رسول ان لوگوں کو شکست دے کر فتح یاب ہو کر جب روم سے مدینہ آتے ہیں، مدینہ مال غنیمت کے ساتھ اور فتح یاب ہو کر جب یہ سارے عاشقان رسول مدینہ پہنچے تھے، سارے منکرین اسلام جو اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیے تھے، اسلام کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اسلام پر حملے کی باتیں کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اگر حضور واقعتاً مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو کبھی یہ فتح یاب نہیں ہوتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی ان کی شان جیسے کل تھی ویسے آج بھی ہے، ان سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ سارے لوگ جو اسلام چھوڑنے والے تھے دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینہ پر حملہ کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سارے صحابہ نے کہا اے صدیق اکبر آپ صحیح کہہ رہے تھے، مصطفیٰ کے خلاف جانا صحیح نہیں ہے، لشکر کو بھیج دینا صحیح ہے، جو بھی ہوگا سرکار سنبھالیں گے، لشکر کو بھیج دینا ہی صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد مدینہ کے بہت سارے منافقین نے اسلام پر یہ لغاری حملہ کیا تھا اور منکرین اسلام اور کچھ نام نہاد مسلمانوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ کو نہیں دیں گے، اگر ہم سے آپ زکوٰۃ لیں گے زکوٰۃ ہم سے لیا جائے گا، ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا جو سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا اگر آج ایک مٹھی جو کے برابر بھی زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے۔ اور صدیق اکبر نے خالد بن ولید سیف اللہ کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ جو لوگ اسلام کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جاؤ ان سے جہاد کرو۔ صدیق اکبر کے ان قاصد سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منکرین زکوٰۃ پر حملہ کرتے ہیں، سب کو شکست فاش ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیوں کیا، جہاد کیوں کیا، اس وجہ سے کیا تھا آج تو یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان کو لگام نہ لگائی گئی کل نماز کا بھی انکار کریں گے، اس کے بعد اسلام کے قوانین کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے صدیق اکبر نے ایسے نازک وقت میں مدینہ میں کوئی نہیں ہے مگر اللہ پر اعتماد کر کے رسول کے عشق کو، رسول کے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا جس چیز کو میرے آقا نے کیا ہے اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، پھر رزلٹ یہ ہوا ہے اسلام جیسے کل تھا آج بھی چمک رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر سرکار کے بعد خلیفہ نہ ہوتے تو آج زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، اس لیے سرکار کے بعد جب ہر کوئی اسلام کو مٹانا چاہتا تھا اور مسلمان لوگ بھی ڈر گئے تھے، ہر گھر میں ماتم مچ گیا تھا، یہ کنڈیشن ہو گئی تھی، ہر وقت ہر مسلمان سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا، ساری دنیا ہماری مخالف ہے اور ہمارے حضور ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔
ایسے کنڈیشن میں صدیق اکبر نے یہ کہہ کے اب کیا ہوگا ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حضور کی طرف دیکھنا ہے، حضور جو چاہیں گے وہ ہوگا، خدا جو چاہے گا وہ ہوگا، اب جو ہوگا خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا اثار تھا۔ آپ جانتے ہیں صدیق اکبر کی اسی اثار کی وجہ سے آج اسلام اسی شان کے ساتھ چمک رہا ہے، اسی عظمت کے ساتھ آج لہرا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عظیم ہے۔ صدیق اکبر کے بابت میرے مولا مشکل کشا مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جاننا چاہتے ہو پورے روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے علی آپ ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق سے افضل کہے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، مولا علی کہہ رہے ہیں جو مجھ کو صدیق اکبر سے اور عمر فاروق سے افضل کہے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں اس روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق ہے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، ترمذی شریف میں ہے محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں، اپنے ابا سے پوچھتے ہیں اے میرے ابا حضور، اے مولا علی مشکل کشا ذرا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ بیان فرما دیجئے اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام انبیاء کے بعد رسول کے بعد کس کا ہے؟ میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں قال ابو بکر، سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے۔ پھر پوچھا گیا ابو بکر کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ محمد بن حنفیہ بیٹا سوال کر رہا ہے، سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا سے سوال ہو رہا ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل سب سے بڑا جو ہے نا وہ کون ہے پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو قال عمر، صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے عمر فاروق ہے۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ کو یہ گمان ہوا اب اگر ہم پوچھیں گے اس سے بڑے کون ہیں، عمر فاروق سے بڑے کون، عمر فاروق کے بعد کون ہے؟ وہ کہتے ہم کو ایسا لگنے لگا کہ مولا علی فرمائیں گے عثمان، اس لیے ہم خود کہنے لگے کہ یا علی اس کے بعد آپ ہیں، عمر فاروق کے بعد آپ ہیں۔ تو علی کہتے ہیں میں تو ایک سرکار کا عام سا امتی ہوں، سرکار کا عام سا عاشق ہوں۔ یہ انکساری کے طور پر کہا تھا ورنہ عام سے عاشق نہیں ہے۔ چوتھے خلیفہ ہیں سرکار کی، خلیفہ رسول ہیں آپ، داماد رسول ہیں آپ، حسنین کے ابا ہیں آپ، عام نہیں ہے لیکن انکساری کے طور پر کہا تھا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ لیکن سنو لوگوں، اگر مجھ کو زیادہ فضیلت والا کہو گے، صدیق اکبر کو مجھ سے نیچا کہو گے، میں تم لوگوں کو کوڑے لگاؤں گا۔ اس لیے وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے میرے نانا کے دین کی حفاظت ایسے وقت میں کی ہے جب سارے شریعان اسلام میرے نانا کے دین کو مٹانا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں صدیق اکبر نے اپنے مال کو دے کر اسلام کو بچایا تھا۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے آقا کا کلمہ پڑھا تھا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ ان کے خلاف جاؤ گے میں تم کو کوڑے لگاؤں گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مسجد نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے مولا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے علی میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے مصطفیٰ کے دین کی خوب حفاظت کرو گے، پھیلانے میں مصطفیٰ کے دین کو خوب میری مدد کرو گے۔ جب صدیق اکبر نے مولا علی سے یہ کہا تھا، مولا علی فرماتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ آپ مطمئن ہو جائیں، جیسے میں رسول کا غلام تھا، جیسے میں اپنے حضور مصطفیٰ کا غلام تھا، اسی طرح آپ کی غلامی میں رہوں گا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر کی ایمان اور اشارے پر مولا علی نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے کہ تاریخ اشعاش کرتی ہے۔ مولا علی کی وہ مقام تھی، صحابہ کے مابین صدیق اکبر بڑے ہیں، عمر فاروق بڑے ہیں، لیکن یہ لوگ مولا علی سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر میری مجلس میں میرے پاس مولا علی نہ بیٹھا کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مولا علی کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فقہ کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں صدیق اکبر کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ آپ کو یہ آپ سنے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا غزوہ بدر میں مولا علی بھی شامل ہیں، غزوہ بدر میں صدیق اکبر بھی
شامل ہیں۔ 313 مسلمان غزوہ بدر میں صرف ہیں، اور یہ 313 مسلمان کا مقابلہ 1000 سے ہے۔ ایسے وقت میں سارے کفار کا نشانہ میرے حضور تھے، سارے کفار میرے حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب مسلمانوں کا لشکر صف میں کھڑا ہو گیا، اب ایک سوال پیدا ہوا، اس سارے کفار کا نشانہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے آقا مسلمانوں کے لشکر کے صف میں نہیں کھڑے تھے، آقا کے لیے غزوہ بدر میں ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا، میرے آقا اس خیمے میں تھے، اور سارے مسلمان جانتے ہیں میرے آقا ہی کو یہ کفار قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو گیا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے بیچ میں کون ہے جو مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ کون ہے ایسا انسان؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آپ پہلے یہ جان لیجئے، مصطفیٰ کے خیمے کی حفاظت کرنا وہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حملہ مصطفیٰ کے ذات پر ہونے والا تھا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اے اللہ کے رسول کے صحابہ میں اللہ کے رسول کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اور صدیق اکبر تلوار نکال کر رسول کے خیمے کے باہر گشت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے جری ہے صدیق اکبر، ایسا استقلال اور ایسا پاور، ایسی اللہ نے آپ کو سخاوت و بہادری عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے، اور آگے بڑھ کے دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ان کا عشق کیا ہے، سرکار سے لگاؤ کیسا ہے۔ روایت بتاتی ہے ابھی اسلام نیا نیا پھیلا ہوا تھا، نیا نیا اسلام تھا۔ اللہ اللہ، میرے مولا صدیق اکبر نے آ کے اعلان اسلام کا خطبہ پڑھا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا لوگوں سنو، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام حق ہے، اسلام کے رسول مصطفیٰ جان رحمت حق پر ہیں، خدا ایک ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ خطبہ پڑھا سارے کفار ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا تھا کفار نے، اتنا مارا تھا کہ صدیق اکبر کے سارے جسم سے خون گر رہا تھا۔ روایت بتاتی ہے صدیق اکبر کے جسم سے اتنا خون گرا تھا، اتنا خون گرا تھا کہ آپ شام تک بے ہوش رہے، حتیٰ کہ آپ کے قبیلے تیم کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ نعرے لگا رہے تھے اے لوگوں سنو، اے کفار سنو، اگر ابو بکر کو ہوش نہیں آیا، اگر ابو بکر اسی مار کی وجہ سے مر گئے تو ہم تم سے قتال کریں گے، تم سے جہاد کریں گے۔ اللہ اللہ، شام کا وقت ہو گیا ہے، صدیق اکبر نے آنکھیں کھول دی ہے۔ جب صدیق اکبر آنکھیں کھولتے ہیں لوگوں نے کہا صدیق پانی پی لو، ذرا کچھ کھانا کھا لو۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب مصطفیٰ کہاں ہے، وہ کیسے ہیں، کیا انہوں نے پانی پیا ہے؟ ذرا غور کرو، جس انسان کا خون اتنا زیادہ گر گیا ہو کہ وہ صبح سے شام تک بے ہوش رہا ہو، آنکھیں کھولتا ہے، اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، میری جان جاتی ہے جانے دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں مرنے دو، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں تڑپنے دو، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے رسول کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں گا، بتاؤ ہمارے رسول کہاں ہیں؟ تو آپ قبیلے والے بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے اور آ کر غصے میں کہتے ہیں اے صدیق انہی کی وجہ سے تم کو اتنا مارا گیا ہے، اب بھی انہی کا نام لیتے ہو۔ صدیق اکبر نے کہا جب تک ان کو دیکھ نہیں لوں گا ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ قبیلے والوں نے آپ کی ماں سے کہا تھا جب رات ہو جائے گی تو ان کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائیے گا۔ اللہ اللہ، رات ہو جاتی ہے، کافی رات ہو گئی، کفار اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ آپ کی ماں اٹھتی ہیں اور صدیق اکبر کو اٹھانا چاہتی ہے، اتنا سارا خون گر گیا ہے کہ صدیق اکبر خود کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں اے میری ماں جاؤ عمر فاروق کی بہن کو بلا لاؤ، عمر فاروق کی بہن وہ بھی اسلام کو قبول کر چکی ہے، ان کو لے آؤ۔ اب عمر فاروق کی بہن ام جمیل اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد سہارا دے کر لے کے چلتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جس کو اتنی مار پڑی ہو، جس کا اتنا خون بہا ہو، خود چل بھی نہ پاتا ہو، دو عورتیں سہارا دے کر چلا رہی ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے جب تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھوں گا پانی نہیں پی سکتا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کو سہارا دے کر آپ کی ماں اور ام جمیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہیں۔ آقا دار ارقم میں اس وقت آرام فرماتے، میرے حضور نے جب دیکھا صدیق آ رہے ہیں، کنڈیشن یہ ہے جسم پر خون لگے ہوئے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، میرے مولا نے صدیق کی کیفیت دیکھی تھی، میرے آقا دوڑے
صدیق اکبر کو گلے سے لگا لیا اور میرے مصطفیٰ خوب رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے۔ اے عاشقان رسول، ذرا دیکھو صدیق کا عشق بھی کیسا ہے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا ہے، پورے جسم سے خون گرا ہے، لیکن مصطفیٰ سے پیار بھی ہے تو کیسا ہے، مر بھی جاؤں پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم نکل جائے، لیکن جب تک مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ ہو اس وقت تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کی اس طرح سے صحبت کی ہے، مصطفیٰ سے اس قدر پیار کیا ہے، اس پیار کا رزلٹ کیا ملا آپ جانتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، چند مہمان آپ کے گھر آ جاتے ہیں، مہمان آئے، اپنے گھر والوں کو آپ نے حکم دیا کھانا تیار کیا جائے، مہمانوں کو کھلانے کے لیے کھانا اچھے سے اچھا بنایا جائے۔ یہ آپ کہنے کے بعد آپ گھر سے نکلے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، وہاں حاضری دی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں، آپ کافی دیر تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، پھر بہت رات ہوئے، اپنے گھر آئے، تو جب گھر آئے اور گھر والوں سے پوچھا، اے میرے گھر والوں بتاؤ کیا تم لوگوں نے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ کیا مہمان کھانا کھا چکے؟ گھر والوں نے کہا ابھی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، بتاؤ کیوں مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا؟ تم لوگوں نے مہمانوں کو ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھلایا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے اس لیے کہ وہ مہمان ضد کر رہے تھے ہم صدیق اکبر کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا جلدی سے کھانا لے آؤ، کھانا لایا گیا۔ رات کے اس حصے میں صدیق اکبر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ عجیب برکت صدیق اکبر کی ظاہر ہوئی۔ صدیق اکبر پلیٹ سے جس جگہ سے لقمہ اٹھاتے ہیں، لقمہ آپ اٹھاتے ہیں تو وہاں کھانا بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب صدیق اکبر اور سارے مہمان کھانا کھا چکے تو جتنا کھانا آپ کی بیوی لے کے آئی تھی اس کا 2 گنا زیادہ ہو چکا تھا۔ آپ بڑے حیران تھے، وہ کھانا بچا کے رکھتے ہیں، کھانا بڑھ کیسے گیا؟ صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عجب معاملہ ہوا ہے، آقا ایسا ہوا نا مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے، جتنا کھانا لے کے آئے تھے اس کا 2-3 گنا زیادہ کھانا ہو گیا، آقا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اس وقت مسلمان لوگ فلاں جگہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھوکے ہیں، یہ اپنا کھانا سارے لشکر کو کھلا دو۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا رات کا بچا ہوا کھانا سارے لشکر کو کھلایا جا رہا ہے، سارا لشکر کھا چکا پھر بھی کھانا سلامت ہے۔ بتانا یہ ہے اگر مصطفیٰ سے اس قدر صدیق نے پیار کیا ہے تو اللہ نے صدیق اکبر کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے، اگر کھانے کو ٹچ کر دے تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اب صدیق کے مقام کا یہ عالم ہے، اگر کھانے کو ٹچ کر دے کھانا ختم نہیں ہوتا، تو مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب صدیق کا ٹچ کیا ہوا کھانا ختم نہیں ہوتا ہے تو مصطفیٰ کا لایا ہوا دین کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ تم ختم ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، مگر لایا ہوا دین میرے حضور کا نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حضور کا دین نہیں مٹ سکتا۔ جب صدیق کے پاور کا عالم یہ ہے، صدیق اگر کسی چیز کو مس کر دیتے ہیں، ٹچ کر دیتے ہیں، وہ چیز بڑھنے ہی لگتی ہے، تو حسین کا عالم کیا ہوگا جو جزے رسول ہیں، جو جزے رسول ہیں، جو بدن رسول ہیں۔ میرے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ آپ یاد رکھیں میرے مولا حسین میں اللہ نے اتنی تاثیر دے دی تھی اس لیے کہ حسین خون رسول ہے، حسین میں خون رسول تھا، حسین میں اتنی تاثیر تھی اگر حسین زمین کربلا پر انگلی رکھتے سارا کربلا پانی بن جاتا۔ اور یاد رکھیں مولا حسین کے اندر اتنا نہیں بلکہ مولا حسین کے نام میں اتنا کمال ہے۔ آج بھی اگر صادق دل سے سچے دل سے کوئی ان کا نام لے اور اپنے کاسے کو انا ساغر پہ رکھ دے سارا ساغر سمٹ کے آ جاتا ہے۔ جن کا نام ایسا ہے وہ کیسے رہے ہوں گے؟ اور آپ غور فرمائے میرے مولا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر امتحان دے رہے ہیں، امتحان صبر ہے آپ کا۔ اپنے شہزادے علی اصغر کی لاشیں کو مولا حسین اٹھائے ہوئے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اپنے لاشیں، اپنے شہزادے علی اصغر کا لاشا چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کے لاش کو آپ گود میں اٹھائے ہوئے لے کے آ رہے تھے، اسی وقت میں
دریا میں ایک انسان ڈوب رہا تھا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے کہا یا حسین مدد کیجئے، آپ کربلا میں اپنے شہزادے علی اصغر کے لاش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں دریا میں ایک انسان ڈوب رہا ہے، دوسرے کنٹری میں روم کا نام لیا جاتا ہے، اس شہر میں انسان ڈوب رہا ہے، وہیں سے ڈوبتے ہوئے کہہ رہا ہے حسین مدد کرو۔ حسین تو کربلا میں اپنے شہزادے کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے، آواز آئی کوئی مجھ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، کوئی مجھ سے مدد چاہ رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر سمندر پر چلتے ہوئے اس کے کشتی کے پاس گئے اور اس کے کشتی کو نکالا، اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو انسان کہتا ہے اے حسین اعظم، اے میرے رسول کے بیٹے، اے میرے رسول کے نواسے، اے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، نور نظر، بتائیے یہ آپ کے جسم پر خون کیسے آیا ہے، آپ کے چہرے پر خون کیسے لگے ہیں، آپ کے بال الجھے کیسے ہیں، یہ آپ کا پورا جسم خون میں لت پت کیسے ہے؟ اور اے آقا حسین یہ بھی بتائیے آپ کے گود میں ایک چھوٹا لڑکا کس کا ہے جس کے گلے سے خون گر رہا ہے، یہ لڑکا کس کا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا تھا پوچھنے والے سن، یہ میرا شہزادہ علی اصغر ہے، اور یہ خون جو میرے اوپر تم دیکھ رہے ہو نا یہ علی اکبر کا خون ہے، امام قاسم کا خون ہے، عباس علمدار کا خون ہے، اور اس طرح شہیدان کربلا کا خون ہے۔ وہ بچنے والا کہتا ہے جس کو میرے حسین نے بچایا تھا، حسین کیا ہو رہا آپ کے ساتھ؟ میرے مولا حسین فرماتے ہیں اسی وقت میں کربلا میں امتحان دے رہا ہوں، ذرا آپ غور فرمائیں، جس کے طاقت کا عالم یہ ہے اپنے بچے کا لاشا گود میں ہے اور سمندر پر چلتے ہوئے کسی فریادی کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس حسین کو اتنی طاقت دی تھی، اگر حسین چاہ لیتے تو زمین کربلا کو تہس نہس کر دیتے۔ جو حسین ایک ہی وقت میں کربلا میں اپنے بیٹے کے لاشے کو بھی اٹھا رہا ہو اور دوسری جگہ سمندر پہ چل کر ایک انسان کی مدد بھی کر رہا ہو، اس حسین اگر وہ حسین چاہ لیتے ایک اشارے میں سارا یزیدی لشکر تہس نہس ہو جاتا۔ یزیدی کتوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے ایک بیٹے علی اکبر کا مقابلہ کرتے، امام قاسم کا مقابلہ کرتے، حسین کے بھائی عباس علمدار کا مقابلہ کرتے۔ یہ تو صبر کا امتحان تھا، حسین صبر کا امتحان دے رہے تھے، اپنے نانا کے ماننے والوں کو صبر کا پیغام دینا تھا، اپنے نانا کی شریعت کو بچانی تھی، اپنے نانا کے شریعت کو اپنا خون دے کر بچانا تھا، ورنہ حسین کا ایک شہزادہ سارے یزیدی کتوں کے لیے کافی تھا۔ آپ جانتے ہیں حسین اتنے پاورفل ہونے کے بعد بھی اپنا پاور کیوں نہیں استعمال کیا؟ صرف وجہ یہی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے شہزادے تم شہید ہوگے اور سارے شہیدوں میں سب سے بڑا مقام تمہارا ہوگا، سب سے عظیم شہید تم ہوگے، کربلا کا مسافر۔ ایک کتاب ہے، رائٹر حضرات لکھتے ہیں، اللہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے رائٹر ہیں، اور اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، تو سماعت کر لیجئے، سماعت کیجئے گا۔ جب اسلام کو جب خون کی ضرورت پڑی ہے تو اسلام کے ماننے والوں نے اپنا خون جگر پیش کر دیا ہے، کبھی صدیق اکبر نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے، کبھی عمر فاروق نے اپنے آپ کا اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے، عثمان ذو النورین نے، مولا علی نے، سارے صحابہ نے اپنے اپنے طور پر اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے باغ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے، اسلام کے باغ کو لہرانے کے لیے صحابہ نے اپنا اپنا خون پیش کیا۔ لیکن جب ایک ایسا وقت آ گیا اسلام کا باغ مرجھا گیا اور مرجھاتا جا رہا تھا، صحابہ اپنا خون دے رہے تھے، اے اسلام یہ لے میرا خون لے لے، مگر تو لہراتا رہا، سرسبز و شاداب رہا، مرجھا نہیں۔ کسی صحابی کا خون اسلام کے خون سے میچ نہیں کر رہا تھا، اور آپ بھی جانتے ہیں اصول یہ ہے اس انسان کے بدن میں اسی کا خون ڈالا جائے گا جو خون میچ کرتا ہو، کسی انسان کے بدن میں صرف اسی کا خون ڈالا جائے گا جس کا خون اس کے خون سے میچ کرتا ہو۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی، صحابہ خون دے رہے تھے، لیکن اسلام کے خون سے صحابہ کا خون میچ نہیں کر رہا تھا۔ صحابہ حیران تھے، حسین دیکھ رہے تھے میرے نانا کی شریعت مرجھا رہی ہے، نانا کی شریعت مٹائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب حسین نے دیکھا اب یہ یزیدی کتے اسلام کی صورت کو مس کر ڈالیں گے اور اسلام کا خون کسی کے خون سے میچ نہیں کرتا، تو مولا حسین کھڑے ہوئے،
میدان کربلا میں اور اپنے علی اکبر کا خون پیش کیا اور میرے حسین نے کہا اے اسلام بتا کیا تیرا خون علی اکبر کے خون سے میچ کرتا ہے؟ تو گویا اسلام نے کہا حسین یہی خون تو میرا خون ہے، یہی خون میرا خون ہے۔ تو میرے حسین نے اسلام کے باغ کو اور سیراب کرنے کے لیے علی اصغر کا بھی خون دیا، عباس علمدار کا بھی خون دیا، امام قاسم کا بھی خون دے دیا، پھر اسلام کے باغ کو ہمیشہ شاداب رکھنے کے لیے اپنا خون جگر بھی پیش کر دیا، خود بھی شہید ہو کر یزیدی کتوں کا نام و نشان پوری جہاں سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا مولا حسین نے، اور بتا دیا ہو یزیدی کتوں تم غالب رہنے کے باوجود بھی مٹ گئے، دیکھو اسلام کے لیے میں اپنے آپ کو مٹا کر بھی اسلام کو بھی زندہ کر دیا، خود بھی زندہ ہو گیا۔ جہاں میں افضل ہے، کل جہاں میں افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی، زمانہ حسین کا۔ ذرا غور فرمایا، میرے مولا حسین نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر کے اسلام کو بھی زندہ کر دیا، خود کو بھی زندہ کر دیا، اور یہ یزیدی کتے جو حکومت پر تھے اور حاکم تھے وہ مٹ گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حسین نے بتا دیا یزیدیوں ایک پل کی تھی بس حکومت تمہاری، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ روایت بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، حسین کا نام مٹانے والے وہابیوں کی شکل میں ہو، سلفیوں کی شکل میں ہو، جتنے دشمنان اسلام ہیں، جتنے دشمنان حسین ہیں، جتنے حسین کے دشمن ہیں، سب مٹ جائیں گے۔ حسین کا کھچڑا نہیں مٹ سکتا ہے، حسین کی شبیل بند نہیں ہو سکتی، اور حسین کا نام لیا جانا، حسین کی یاد، حسین کا نام، حسین کے گھرانے کا نام، حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا ہے۔ یہ سارے دشمنان حسین مٹ جائیں گے، حسین کا نام اور اونچا ہو جائے گا، اور یہاں نہیں، صرف یہاں نہیں، حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہاں بھی آپ کا نام اونچا رہے گا، میدان محشر میں بھی آپ کا نام بڑا اونچا رہے گا، پھر جنت میں تو سب سے اونچے آپ ہوں گے۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں آپ۔ اس سارے دشمنان حسین جتنا ذکر حسین کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، سبیل حسین کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، امام حسین کے کھچڑے کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، امام حسین کا تذکرہ اتنے بلند ہوگا۔ ان لوگوں کے بند کرنے سے حسین کا تذکرہ بند نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اور اونچا ہوگا، اس کا تذکرہ اور اونچا ہوگا، اس کا ذکر اور اونچا ہوگا۔ عاشقان حسین اور اچھے انداز میں امام حسین کا ذکر کر کے بتائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور عاشقان حسین، میں آخر میں آپ کو بھی بتا دوں، عاشقان حسین سن لو نا، عاشقان حسین ذرا اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو اپنے دل و نظر میں بسا کے رکھو نا۔ آپ حسین سے کیوں محبت کرتے ہو؟ جانتے اس لیے میرے حضور نے چاہا ہے تو آپ حسین سے محبت کرتے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے کہ یہ کھمبات میں بیٹھ کر، پیر انصار کی مسجد میں بیٹھ کر حسین کا ذکر کرنے والے حسین سے محبت کریں۔ میرے حضور نے چاہا ہے یہ کھمبات والے حسین سے محبت کریں، تو آپ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، وہ ہاتھ جو اٹھتا ہے تو حکم نازل ہو جایا کرتا ہے، قانون بدل جایا کرتا ہے۔ وہ ید اللہ والے ہاتھ جب اٹھتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحب۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو نا، اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنو۔ حسینیوں کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، جو حسین کا نام لیتا ہے اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے، وہ کتنا گریٹ ہوتا ہے، ذرا سماعت کیجئے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کون فرماتے؟ حضور۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، واحبہ، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، واحبہ من یحب، اور اے اللہ
صرف تو حسین سے محبت نہ کر، بلکہ جو جو حسین سے محبت کرتا ہے ان سارے لوگوں سے محبت کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سارے حسینیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب حسینی دکھ و عالم میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، رب دیکھتا ہے یہ تو وہی ہے جس کے لیے میرے حضور نے کہا تھا، میرے حبیب نے کہا تھا رب یہ حسینی سے پیار کر، تو رب اس سے پیار بھی کرنے لگتا ہے، اس کے دکھ و عالم کو دور بھی فرما دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسینی ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، غم بھی ان پر ہونا تو بھی چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور جو دشمنان حسین ہے نا کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی مرجھائے سے رہتے ہیں۔ حسین والے ہمیشہ اعلیٰ اور ممتاز ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ نہ حسین کو کوئی مٹا سکا ہے اور نہ قیامت تک اب حسینیوں کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو اسی طرح مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک